السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں ساس بہو اور بیٹے کی کہانی۔ نام حارث اور عائشہ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں حارث اپنی بوڑھی ماں زبیدہ بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ماں ہی اس کی پوری دنیا تھی۔ زبیدہ بیگم نے بڑی محنت اور قربانیوں سے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ حارث بھی اپنی ماں کا بہت فرما بردار بیٹا تھا اور اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا۔ جب حارث کی شادی عائشہ سے ہوئی تو وہ اپنی نئی زندگی کے لیے بہت خوش تھا۔ عائشہ نرم مزاج، سمجھدار اور صابر لڑکی تھی۔ وہ دل میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر اور اس کو گھر کو محبت سے آباد کرے گی۔ شادی کی پہلے چند دن بہت اچھے گزرے۔ حارث عائشہ کا بہت خیال رکھتا تھا، کبھی اس کے لیے پھول لے کر آتا، کبھی اس کی پسند کی چیزیں بازار سے خرید لاتا۔ شام کو کام سے واپس آتا تو سب سے پہلے ماں کو سلام کرتا اور پھر عائشہ کے پاس بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتا۔ عائشہ کے چہرے پر شوہر کی محبت دیکھ کر زبیدہ بیگم بھی مسکرا دیتی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک رات حارث عائشہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے ہنس کر کہا، آپ بہت تھک گئے ہیں، اب آرام کر لیں۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، تم میرے پاس بیٹھو گی تو میری تھکن خود ہی ختم ہو جائے گی۔ زبیدہ بیگم دوسرے کمرے سے یہ بات سن رہی تھی۔ انہیں نہ جانے کیوں یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے فوراً آواز دی، حارث ذرا میرے کمرے میں آؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ حارث فوراً اٹھ گیا۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حارث ماں کے پاس پہنچا تو زبیدہ بیگم نے کہا، بیٹا ذرا میرے سر میں تیل لگا دو، آج بہت درد ہے۔ حارث نے بغیر کچھ کہے تیل اٹھایا اور ماں کے سر میں لگانے لگا۔ عائشہ بھی پانی گلاس لے کر ساس کے کمرے میں آئی، مگر زبیدہ بیگم نے کہا، تم رہنے دو، حارث ہے نا۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات آہستہ آہستہ روز کا معمول بن گئی۔ جب بھی عائشہ حارث ساتھ کچھ وقت گزارنے بیٹھتے، زبیدہ بیگم کسی نہ کسی بہانے سے اپنے پاس بلا لیتی۔ کبھی کہتی کہ دعا چاہیے، کبھی پانی، کبھی سر میں درد، کبھی پرانی یادیں تازہ کرنے لگتی۔ حارث ماں کی باتیں ٹال نہیں پاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماں نے اسے اکیلے پالا ہے، اس لیے اس کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن عائشہ کے دل میں خاموشی سے ایک درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن حارث نے عائشہ سے کہا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ پھر تم پہلے جیسی بات کیوں نہیں کرتی؟ عائشہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں آپ کو آپ کی ماں سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ حارث حیران ہوا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ دیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو امی جان آپ کو فوراً اپنے پاس بلا لیتی ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو لگے کہ میں آپ کی ماں کے خلاف ہوں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ عائشہ کے دل میں کتنی باتیں جمع ہو چکی ہیں، لیکن اگلے ہی دن پھر وہی ہوا۔ حارث دفتر سے واپس آیا، عائشہ نے اس کے لیے کھانا لگایا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ زبیدہ بیگم نے آواز دی، حارث بیٹا میرے پاس آؤ۔ حارث نے عائشہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور خاموشی سے آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے۔ اس رات عائشہ نے حارث سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری وجہ سے آپ کی ماں دکھی ہے تو میں اپنے مائکے چلی جاتی ہوں۔ حارث کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میں ہر روز خود کو اکیلا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں عائشہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس وقت دروازے کے باہر زبیدہ بیگم کھڑی تھیں۔ انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلی صبح زبیدہ بیگم نے حارث اور عائشہ دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ زبیدہ بیگم بولی، مجھے ڈر لگتا تھا کہ شادی کے بعد میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میں بھول گئی کہ بیٹے کی زندگی میں بیوی کا آنا ماں کی
محبت چھین نہیں لینا، میں تم دونوں کے درمیان خود دیوار بن گئی۔ حارث کی آنکھوں میں بھی نم ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے کہا، حارث، ماں کا حق اپنی جگہ، لیکن بیوی کا حق بھی اپنی جگہ۔ تمہیں دونوں رشتوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ محبت تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ عائشہ نے فوراً ساس کا ہاتھ چوم لیا۔ امی جان، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس مجھے اپنی بیٹی سمجھ لیجیے۔ زبیدہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ زبیدہ بیگم جب حارث کو اپنے پاس بلاتی تو اکثر کہتی، پہلے عائشہ کے پاس بیٹھ لو، پھر میرے پاس آ جانا۔ حارث مسکرا کر کہتا، امی آپ آج بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ زبیدہ بیگم ہنس کر جواب دیتی، بیٹا، سمجھداری کبھی کبھی دیر سے آتی ہے، مگر آ جائے تو گھر بچا لیتا ہے۔ عائشہ بھی مسکرا دیتی۔ کچھ عرصے بعد اس گھر میں ایک ننھی سی خوشی نے جنم لیا۔ جب عائشہ نے اپنی بیٹی کو جنم دیا تو زبیدہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کہا، یہ میری بیٹی ہے اور اس کی ماں بھی میری بیٹی ہے۔ حارث نے اپنی ماں اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ رشتوں میں کسی ایک کو جتانے کے لیے دوسرے کو ہرانا ضروری نہیں ہوتا۔ ماں کی محبت اپنی جگہ خوبصورت ہے اور بیوی کی محبت اپنی جگہ قیمتی۔ اصلی سمجھداری یہ ہے کہ انسان دونوں کے حقوق کو سمجھ کر دونوں کو عزت اور محبت دے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں کسی کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ زبیدہ بیگم کو اپنا بیٹا بھی مل گیا اور ایک بیٹی جیسی بہو بھی مل گئی۔ جب عائشہ کو ایک شوہر کے ساتھ ایک ماں جیسی ساس بھی مل گئی اور حارث نے جان لیا کہ محبت وہ نہیں جو کسی ایک رشتے کو دوسرے سے چھین لے، محبت وہ ہے جو دوسرے رشتوں کو اپنے اندر جگہ دے دے۔ تو دوستو، آپ کو کیسی